الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، پروردگار عالم نے اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیے ہیں ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض اللہ کے نافرمان بندے ہیں۔ مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہے جسے ولایت عامہ حاصل ہے، اور دوسرے مسلمان وہ ہیں جسے ولایت خاصہ حاصل ہے۔ یہ دو قسم کے مسلمان ہیں۔ بات بہت غور سے سنیں گے اور پوری بات سننے کی کوشش کریں گے تاکہ میں جو کچھ بولنا چاہ رہا ہوں وہ روز روشن کی طرح آپ کے سامنے آ جائے اور عوام کسی طرح کے الجھن کے شکار نہ ہو۔ تو پہلی بات آپ یہ سمجھیں گے کہ مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان عالم ہو یا غیر عالم ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو۔ تو ان میں سے دو قسم کے لوگ، ایک وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ولایت عامہ حاصل ہے، ولایت عامہ عطا کیا ہے، اور ایک وہ ہیں جنہیں ولایت خاصہ حاصل ہے، اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ولایت عامہ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے دوستو، ولایت عامہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر ایک مسلمان اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے۔ ہر مسلمان چاہے وہ جیسا بھی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، ایمان والا ہو، ایمان ہو کسی نہ کسی حیثیت سے، ذرہ برابر بھی، ایک ذرہ سمجھتے ہیں ذرہ کسے کہتے ہیں؟ اسے بھی سمجھانا پڑے گا، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائی، کھڑکی ہو اور کھڑکی سے جو روشنی چھن کر کے، دھوپ چھن کر کے اندر آتی ہے اسے بولتے ہیں ذرہ۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ تو ایسے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنایا ہے، ایمان دے کر کے، ایمان والا بنایا۔ تو ہر ایک مسلمان کو ولایت عامہ حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، تقوی حاصل کرو۔ میرے دوستو، ولایت عامہ تو ہر ایک مسلمان کو حاصل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، ہر مسلمان اللہ کا دوست ہے۔ لیکن ولایت خاصہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ولایت خاصہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ جسے اتقوا اللہ حاصل ہوگا، جس کے اندر تقوی والی صفت آ جائے گی، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے گا، اور جو اللہ کے نافرمان نہیں ہوں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں؟ ولایت خاصہ عطا کرتے ہیں۔ بالکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے
اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی بھی سمجھانا پڑے گا میرے دوستو. تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اپنا طریقہ چھوڑ دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لینا، یہ ہے تقوی. گناہوں سے بالکل الگ ہونا. تو میرے دوستو تقوی کی بھی دو قسمیں ہیں. تقوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ جانا چاہ رہا ہوں. آپ غور سے ذہن نشی کریں میری باتوں کو. تقوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک تو وہ ہے جو ابتدا ہی سے انہیں تقوی حاصل ہے، شروع ہی سے، یعنی ان کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ کرتے ہی نہیں. وہ ہر ایک موڑ کے اوپر اللہ کے حکموں کو دیکھتے ہیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو دیکھتے ہیں، یعنی ابتدا ہی سے تقوی کے اعلیٰ مقام کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے اولیاء کرام ہیں. اور ایک تو یہ ہے تقوی. دوسری قسم یہ ہے کہ تقوی حاصل نہیں ہے، گناہوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کرتے ہیں تو وہ انسان گناہوں کے اوپر باقی نہیں رہتا ہے، آنن فانن وہ توبہ کرتے ہیں. تو تقوی، ایک تقوی یہ ہوا کہ جو ابتدا ہی سے تقوی کے مقام کے اوپر ہو، اور ایک وہ ہے جنہوں نے گناہ کر لیا لیکن گناہ کے اوپر باقی نہیں رہا، وہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ گیا اس کے دلوں کے اندر، فوری انہوں نے توبہ کر لیا اور عزم کر لیا کہ آئندہ جو ہماری زندگی باقی ہے اور اللہ نے وفا کے اور میری زندگی کے ساتھ وفا کے، تو میرے دوستو ہم یہاں سے ہم گناہ کریں گے ہی نہیں بلکہ اللہ کے حکموں کے مطابق چلیں گے، اور اپنا طریقہ جو کچھ بھی ہو، ہمارا طریقہ ہو یا ہمارے دوست و احباب کا طریقہ ہو یا ہمارے سماج و معاشرے کا طریقہ ہو، ہر ایک طریقے کو ہم چھوڑ دیں گے اور پکڑیں گے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. تو تقوی کے دو قسمیں، ایک ابتدا ہی سے تقوی کے مقام کے اوپر ہے، یہ بھی متقی ہے، اور جنہوں نے توبہ کر لیا وہ بھی متقی کے زمرے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لیکن تقوی مجھے حاصل کیسے ہوگا؟ جب بڑے کوئی حکم دیتے ہیں کسی کام کو کرنے کا تو وہ کام ہم کیسے کریں گے اس کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تقوی اختیار کرو، تو اب ہم تقوی حاصل کریں گے کیسے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم لوگ سچے لوگوں کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ رہو؟ سچے لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ ہونی یہ چاہیے کہ جب مجھے تقوی حاصل کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم متقین کے ساتھ رہیں، تبھی تو تقوی آئے گا. لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم متقین کے ساتھ رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا فرمایا. کیا؟ کیونکہ جو صادقین ہوتے ہیں اس کے بھی دو قسمیں ہوتے ہیں. کتنی قسمیں ہوتے ہیں؟ دو قسمیں. وہاں پہ ایک متقی جو وہ ہوتا ہے جو متقین فی الصادق ہوتے ہیں، متقین فی الصادق یعنی سچے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص خلوت کے اندر جو زندگی ہے، جلوت کے اندر اس کی وہی زندگی ہے. جس طرح ہم تنہائی کے اندر رہتے ہیں اور تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تنہائی کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم عوام الناس کے سامنے آتے ہیں تو خلوت اور جلوت میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں کیا؟ متقین فی الصادق، ایسا متقی جن کا خلوت اور جلوت دونوں برابر ہو. اور ایک ہوتا ہے کون سا متقی؟ ایک متقی وہ ہوتے ہیں جن کا خلوت کچھ اور ہے
اور جلوت کچھ اور ہے. جب خلوت میں آئے، تنہائی میں آئے تو اپنی مرضی چلانا شروع کر دیے، بس بنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی گناہوں میں ملوث ہیں، یا کسی ایسے کام میں ملوث ہیں جو اللہ کے حکموں کے خلاف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. کیا ایک ایسا متقی بھی ہوتا ہے؟ تو دوستو ایسے متقی جو ہوتے ہیں وہ کاذب فی المتقی ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، اور عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو ہمیں اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو متقین فی صادق ہے، سچے ہیں، جن کی خلوت اور جلوت دونوں برابر ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں آپ. کس کے ساتھ؟ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں. اور رہنے کے بارے میں جو فرمایا یہاں پہ مع ہے، مع کا لفظ ہے. اس کا کیا مطلب؟ میرے دوستو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے جب آپ کسی سے اصلاحی تعلق قائم کریں گے، کسی کو اپنا رہنما بنائیں گے، کسی کو اپنا شیخ بنائیں گے، کسی کو اپنا پیر بنائیں گے، کسی کو اپنا مرشد بنائیں گے، تو اس کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ آج جو میں نے یہ عنوان چھیڑا ہے میرے دوستو، ہم آپ کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں، جہاں پہ بڑے بڑے مزاروں کے اوپر مجاورین بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیر ہیں، اور اس کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں. آپ کو مجھے سمجھانا یہ ہے کہ بیعت کے معنی کیا ہے، بیعت کا مقصد کیا ہے. اور جب آپ کسی کو اپنا شیخ بنائیں گے، کسی سے اپنا روحانی تعلق قائم کریں گے، کسی کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں گے، تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم کتنے دنوں تک رہیں گے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، مع کا لفظ استعمال فرمایا کہ جن کو آپ اپنا شیخ بنائے ہیں، جن کو اپنا امیر بنائے ہیں، جن کو اپنا رہنما بنائے ہیں، جن کے ہاتھوں کے اوپر آپ بیعت کیے ہیں، تو اس کی صحبت میں آپ کتنے دنوں تک رہیں گے. علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تفسیر روح المعانی کے اندر، سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جو علامہ آلوسی کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ اپنے شیخ کی صحبت کے اندر مسلسل رہے، کچھ دنوں تک مسلسل رہے. اور پھر مثالیں دی کہ جیسے کہ مرغی کے نیچے انڈا رکھ دیجئے اور مرغی مسلسل اس کے اوپر بیٹھے، تب جا کر کے 21 دن میں 22 دن میں چوزے نکلتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں. اور آپ یہ کیجئے مرغی کو تو بیٹھا دیجئے، انڈے بھی رکھ دیجئے وہاں پہ، اور ہر 3 دن میں انڈے کو نکالتے رہیں. 3 دن نکالیں اور پھر اس کے بعد رکھیں، پھر نکالیں، پھر رکھیں، پھر نکالیں، پھر رکھیں. چوزا نکلے گا اس سے، انڈا خراب ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انڈا کیا ہو جائے گا؟ خراب ہوگا، اس سے چوزے نہیں نکلیں گے. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آج کل جو مزاروں کے اوپر جہاں پہ وہ مجاورین بیٹھے رہتے ہیں اور پکے جاہل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہجوم ہوتا ہے، اور خاص کر کے عورتوں کا ہجوم اور لوگوں کا ہجوم، اور ہر ایک ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے بیعت کرتے ہیں. بھائی ان کے صحبت میں آپ رہے نہیں تو آپ کو ان کا فیض کیسے حاصل ہوگا؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ میرے دوستو آج عوام الناس بیعت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. بیعت کے کیا دلیل ہے اسے نہیں جانتے ہیں. پیر کیسا ہونی چاہیے وہ بھی نہیں جانتے ہیں. کن کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں گے وہ بھی نہیں جانتے ہیں. کبھی کسی فاسق کے ہاتھوں کے اوپر، کبھی کسی فاجر کے ہاتھوں کے اوپر جا کر کے بیعت کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ جاہل، پکا جاہل، جس کے پاس علم نہیں ہے اور جس کے پاس علم نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کو مسائل معلوم نہیں ہے اور ان کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہے،
اور ایسے لوگوں کو آپ کیا کر لیتے ہیں؟ اپنا پیر بنا لیتے ہیں. وہ پیر خود گمراہ ہیں اور اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت ہو رہے ہیں سب کے سب گمراہ ہو رہے ہیں. جب پیر کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو مرید کی زندگی میں نماز آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ صرف کھانے اور پکانے کے دھندے ہو گئے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو میرے دوستو، آئیے آج ہم سمجھتے ہیں کہ بیعت کے معنی کیا ہیں. ہمارے اکابرین علماء کرام نے فرمایا کہ بیعت کے معنی ہیں اپنے آپ کو بیچنا. کیا معنی ہے؟ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہ بیعت کا معنی ہے. اور جب ہم کسی کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہمیں صحیح رہنمائی کرے گا تاکہ ہم سے اللہ کے حکم ٹوٹے نہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹے نہیں. اور آج جتنے بھی پیر بنے ہوئے ہیں ہر ایک ان کی زندگی میں خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر اللہ کے حکم بھی نہیں ہے، اور خاص کر کے آقائی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز ہے وہ بھی نہیں ہے. تو ایسا شخص کیا پیر ہوگا؟ اور ایسے لوگوں کے حوالے اپنے آپ کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، جب آپ اپنے آپ کو بیچ رہے، بیعت کا معنی ہوتا ہے بیچنا. جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہیں ہم پیر کے حوالے کر رہے ہیں یا ہم کسی شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں. اور ایسے جتنے بھی پیر ہیں جس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کریں، کسی کامل شیخ کی تلاش کریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ماں کا لفظ استعمال کیا ہے. صرف مزار کے اوپر گئے اور 2-4 منٹ رہے اور بابا کے ساتھ بیٹھے اور اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ دیے اور ہمارے ہاتھوں کو وہ چومتے رہے اور ہم بھی ان کے ہاتھوں کو چومتے رہے اور ہم بھی اس کے قدموں کو چومتے رہے. اور عورت اگر ہے تو عورت کے ماتھے کو بھی چومتے ہیں، عورت کے ہاتھ کی بھی چومتے ہیں. کیا ایسے لوگ پیر ہوں گے؟ ایسے تمام کے تمام لوگ شیطان ہوتے ہیں. اس وجہ سے میرے دوستو، اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کبھی نہ کریں. تو بیعت کا کیا معنی ہوا؟ اپنے آپ کو بیچنا اور اپنے آپ کو کسی رہنما کے حوالے کرنا، کسی شیخ کے حوالے کرنا. وہ شیخ کامل ہو. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مشکات شریف کے اندر. مشکات شریف کتاب الایمان آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک حدیث ملے گی. وہاں پہ ایک حدیث ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی انسان کا جو دل ہوتا ہے، دل ہے نا، وہ دل جو ہوتا ہے پرندوں کے جو پر ہوتے ہیں اسی کی طرح ہوتے ہیں. دل پرندوں کے پر کی طرح، جس طرح پر ہواؤں میں اڑتے رہتے ہیں، اڑتے ہیں کہ نہیں اڑتے ہیں، اسی طرح اگر کسی انسان کا یہ دل کسی شیخ کامل کے پاس نہ رہے تو میرے دوستوں آپ کا یہ دل الٹتا رہے گا، پلٹتا رہے گا، کبھی اللہ کے جانب آئے گا، کبھی شیطان کی طرف چلا جائے گا، کبھی کسی غیروں کا طریقہ آئے گا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے گا. اس طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتا رہے گا. اور جب آپ کے دلوں کے اوپر کسی شیخ کامل کا ہاتھ پڑ جائے، کسی شیخ کامل کا جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ابھی ہم بتائیں گے کہ کیسے بزرگ ہوتے ہیں وہ. اگر کسی شیخ کامل کا آپ کے خواہشات نفسانی کے اوپر اس کا دست قدم ہاتھ پڑ گیا تو میرے دوستو آپ کا دل ٹھہر جائے گا. اور اس طرح ٹھہرے گا کہ نہ الٹے گا نہ پلٹے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو سمجھے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں.
کیسے؟ جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مشہور واقعہ ہے اسلام قبول کرنے کا، وہ پوری تفصیلات کے اندر ہمیں جانا نہیں ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت عمر پہنچے اور نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ نماز کہاں پڑھیں گے؟ کس نے کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہیں کہیں چھپ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحابہ جو وہاں پہ تھے وہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ عمر ہو اور چھپ کر کے نماز پڑھی جائے، عمر ہو اور اللہ کی حکموں کے اوپر چھپ کر کے عمل کرے، عمر ہو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور اسلام قبول کرے تو چھپ کر کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور مکہ کے چوراستے کے اوپر آیا اور مکہ کی گلیوں کے اندر گھومتا رہا اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم لوگ اچھی طرح جان لو، اعلان کر دیا کہ آج یہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے، آج یہ عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ اگر کسی کو اپنی بیوی بیوہ کرنا ہے یا کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو میرا راستہ روکے، آج میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھوں گا۔ ڈنکے کے چوٹ کے اوپر اعلان کر دیا، کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دست مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک کے اوپر رکھا تو رنگ ہی بدل گیا۔ کیا ہوا؟ بالکل رنگ بدل گیا۔ وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کر رہے ہیں، اعلان کرنے کے بعد آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آگے آگے چلیں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کون راستہ روکتا ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لے کر کے خانہ کعبہ کے گیٹ کے اوپر پہنچے اور خانہ کعبہ کو کھولا گیا اور اندر پاک صاف کیا گیا اور وہاں پہ نماز پڑھی اور ڈنگے کی چوٹ کے اوپر نماز پڑھے۔ اور آج کل کے جو پیر ہوتے ہیں چھپ چھپ کر کے بیعت کرتے ہیں، چھپ چھپ کر کے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ اس کو نذرانہ لینا ہے، لینا ہی نہیں لینا ہے۔ ایسے پیر سے اور ایسے پیر کے جو مزاروں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں جو بالکل جاہل ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں سے آپ کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کے اوپر اور آپ کے خواہشات نفسانی کے اوپر آپ کے جو انا ہے اس انا کے اوپر کسی اللہ والے کا ہاتھ اس کے اوپر آئے تاکہ آپ کا دل ٹھہر جائے اور گناہوں کی جانب مائل نہ ہو۔ اور آج دیکھیے جتنے بھی لوگ مزار کے اوپر جا کر کے اور وہاں پہ جو بیٹھے رہتے ہیں اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے آتے ہیں، یہ کمینہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے ہفتہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور خود وہ مجابر نماز نہیں پڑھتا ہے، اور کبھی آپ ان سے پوچھیں تو بولتا کیا ہے کہ دل ہی دل میں ہمارے پیر صاحب نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ دل ہی دل میں؟ آپ دیکھ لیجئے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، آپ دیکھ لیجئے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو، آپ دیکھ لیجئے خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کو، دیکھیے آپ، انہوں نے کبھی نماز چھوڑی؟ کبھی نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو، بیعت کا معنی ہے اپنے آپ کو حوالے کرنا، اور بیعت کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے جو دل ہے، دل کے اندر ٹھہراؤ آ جائے، آپ کے اندر جو گناہوں کی بیماری ہے وہ نکل جائے۔ وہ نکلے گا کیسے؟ جب کسی اللہ والوں کا ہاتھ اس کے اوپر آئے۔ اس وجہ سے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اور اس کی بیعت کے کرنے کی جو دلیل ہے وہ دلیل کیا ہے؟
دلیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا اور وہ خانہ کعبہ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار واقعات ہیں، وہ کبھی ہم بیان کریں گے، لیکن ہمیں یہاں پہ بیعت سمجھانا ہے۔ بیعت قطعی، دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ وہ کیسے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا، مکہ سے کہاں آئے؟ مدینہ منورہ آئے، اور مدینہ منورہ آنے سے پہلے اور صحابہ حبشہ کی جانب بھی گئے تھے، اور پھر وہاں سے لوٹے، اور بہت سارے صحابہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کیے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی۔ حضرت عمر نے ہجرت کیسے کی؟ ویسے ہی ڈنکے کی چوٹ پہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور پورے مکہ کی گلیوں میں گھومے اور اعلان کیے کہ آج عمر بھی ہجرت کر رہا ہے، جسے روکنا ہے روک لے، جس کے اندر دم ہے وہ آ جائے سامنے اور عمر کا راستہ روک لے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے ہجرت کی، چھپ کر کے نہیں۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے اور آئے مدینہ منورہ، پھر سن 6 ہجری کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے عمرہ کے غرض سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حدیبیہ کے مقام کے اوپر کفار مکہ نے روک دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے رہے، اور وہاں پہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی۔ بیعت کی یا نہیں کی؟ بیعت کی قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ فتح کے اندر ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ وہاں پہ آیت ہے جس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام مسلمان جو آج آپ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، اور وہ بھی درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے اللہ راضی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، تحت الشجرۃ، شجر کا لفظ وہاں پہ ہے کہ درخت کے نیچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام کے اوپر بیعت لے رہے ہیں، تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہاں پہ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اور اس موقع کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو میرے دونوں ہاتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ایک ہاتھ کو دستے قدرت قرار دیا کہ ایک ہاتھ جو میرا ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کے ہاتھ قرار دیا، اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر دیا، اور وہاں پہ بیعت کی۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ وہاں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بیعت دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور بیعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہمارے اصلاح ہو جائیں۔ لیکن میرے دوستو، ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں لوگ بیعت تو کرتے ہیں لیکن اپنے پیر کو دیکھتے نہیں ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، پیر ہونا کیسا چاہیے۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ پیر خود گمراہ ہوتا ہے اور ہم بھی گمراہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے اور سماج کے اندر لوگ بے چینی کے شکار ہو جاتے ہیں، الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں میں سے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، اور ان کے فتاوی ہے فتاوی رضویہ، جلد 21 صفحہ 3 ہے، جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 30۔ حضرت وہاں پہ فرماتے ہیں اور وہاں پہ لکھتے ہیں کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، اور حضرت نے وہاں پہ 4 شرائط لکھے ہیں۔ پیر کے کتنے شرائط ہیں؟ وہ 4 شرائط ہیں۔ اگر وہ 4 شرائط کسی بھی شیخ کے اندر پائے جائیں تو
ان کے ہاتھوں کے اوپر ہم اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اوپر ہم بیعت کر سکتے ہیں اور ہم یہ عزم کر سکتے ہیں کہ حضرت ہم ہاتھ دے رہے ہیں اور آپ بھی دعا کر دیجئے کہ ہم کبھی بھی گناہ نہ کریں، کبھی بھی اللہ کے حکموں کو توڑے نہیں، اور کبھی بھی کوئی بھی معاملہ آ جائے وہاں پہ ہم اپنا طریقہ نافذ نہ کریں بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو نافذ کریں۔ کون؟ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں ہر ایک اہل سنت والجماعت کو پڑھ لینی چاہیے، اور خاص کر کے ہر ایک سنی کو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے کہ پیر بننے کے شرائط کتنے ہیں جو حضرت لکھے ہیں۔ کسی بھی مزار کے اوپر جا کر کے آپ جس کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر رہے ہیں اور جس کے حوالے اپنے آپ کو کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ پیر کیسا ہونی چاہیے اور پیر بننے کی جو شرائط ہے وہ کیا ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات پیر کے شرائط 4 شرط پائے جائیں کسی شیخ کے اندر۔ فرمایا یہ کہ پہلے تو وہ ان کا عقیدہ صحیح ہو، اہل سنت والجماعت سے ہو اور ان کا عقیدہ صحیح ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کا عقیدہ فاسد ہے، جیسے کہ یہ فاسد ہی تو عقیدہ ہے کہ نماز دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر ہیں اور صحابہ کے سہارے مسجد کے اندر آتے ہیں اور اس حالت کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ چہ جائے کہ آج کے کوئی پیر یہ کہہ دے کہ بھائی ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے دوستو ایسے پیر کو اپنے آپ کو حوالے کبھی بھی نہ کریں۔ حضرت نے جو فرمایا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ایسے ویسے عالم نہیں ہے، زبردست عالم ہے وہ، اور جب وہ فتاوے کے اندر لکھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ پیر بننے کے لیے جو 4 شرائط ہیں ان میں سے پہلا شرائط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ ان کا صحیح ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں اللہ کے ذات میں شریک کسی اور کو کر رہے ہیں یا اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کر رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مان رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارا شیخ ہے وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ من ذالک مانتا ہی نہیں ہے، کہیں ایسا تو یہ شخص نہیں ہے کہ صحابہ کرام ہی کو نہیں مانتا ہے۔ یہ بہت سارے عقیدے ہیں، اس وجہ سے پہلی شرط حضرت نے فرمایا کہ وہ سنی ہو، اہل سنت والجماعت میں سے ہو اور صحیح العقیدہ ہو، عقیدہ ان کا صحیح ہو، اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، پیر ایسا ہو۔ اور آج کل کو دیکھیے ہر جگہ، آج یہاں ایک مزار ہے، کل وہاں ایک مزار ہے، یہاں پہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی پیر سے کسی مرید کو فائدہ ہوا ہے؟ بھائی پیری مریدی ہے ہمارے اسلام کے اندر، لیکن ان کے شرائط ہیں، ان کے ضوابط ہیں، ان کے طریقے ہیں۔ جب تک ہم اس کو نہیں اپنائیں گے، ایسے ڈھونگی پیر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو چوستے رہتے ہیں۔ آپ کے نذرانے سے کئی بلڈنگ بنا لی انہوں نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ ایک بلڈنگ بنگلور میں، دوسری بلڈنگ بمبئی میں، تیسری بلڈنگ احمد آباد میں، اس طرح کئی بلڈنگ ہوتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے آپ کو کیا ملا؟ ایک سائیکل تک نہیں ملا۔ ملے گا کیسے؟ کیونکہ وہ پیر ہے ہی نہیں، وہ تو ڈھونگی ہے، ہاتھوں کے اندر کڑا ہے، گلے کے اندر مالا ہے، پیروں میں بھی کڑا ہے۔ ایسا کوئی پیر ہوتا ہے؟ اس کو پیر بولتے ہیں؟ میرے دوستو ایسا کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، اور دوسری شرط جو حضرت نے فرمایا کہ اتنا علم ہو اس کے پاس، اتنا علم ہو کہ اپنے مسائل کی ضروریات ہیں مسئلے کی وہ خود کتابوں سے نکال سکتا ہو، اتنی اہلیت اس کے اندر ہو۔ آج جتنے بھی پیر مزاروں کے اوپر ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ نماز جو فرض ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟
ایسے کسی پیر نے آپ کو بتائے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ نماز تو پڑھتا ہی نہیں، ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، نہ تو عقیدہ صحیح ہے اور نہ تو علم کے اندر پختگی ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت نے فرمایا کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو پیر نہ بنائیں۔ پیر کے لیے 4 شرائط، پہلی شرائط کیا؟ صحیح العقیدہ، اور دوسری شرائط یہ ہے کہ اتنا پختہ علم ہو اس کے اندر کہ تمام قرآن کی تمام آیتوں کے اوپر بھی نگاہ ہو اس کی۔ کیا فرمایا؟ قرآن کی تمام آیتوں کے اوپر بھی نگاہ ہو اور احادیث کی تمام احادیث کے اوپر بھی اس کی نگاہ ہو، اور آج ہے ایسے کسی پیر کے اندر۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ کسی مزار کے اوپر اگر جانا ہو، منع نہیں ہے، آپ جائیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، آپ جائیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے، آپ جو وہاں پہ بزرگ ہیں لیٹے ہوئے، ان کے صدقے میں، ان کے وسیلے میں اللہ سے مانگ لیجئے۔ جو وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ پیر نہیں ہوتے ہیں، وہ بالکل جاہل اور ڈھونگی ہوتے ہیں۔ اور اکثریت الا ماشاء اللہ کسی کہیں پہ ہوں ایسے اللہ والے جس کا صحیح عقیدہ بھی صحیح ہو اور جس کے اندر علم کی پختگی بھی ہو۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیسری شرط یہ ہے پیر بننے کے لیے کہ وہ فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، ملعون نہ ہو، شیطان نہ ہو۔ یہ شرط وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، فتاوی رضویہ کو آپ کھولیے، جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 3، وہاں پہ پوری تفصیلات آپ کو ملیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستوں، پیر کیسا ہونا چاہیے حضرت نے بتا دیا۔ پہلے نمبر پہ صحیح العقیدہ ہو، تیسرے نمبر پہ علم کی پختگی ہو، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ فاسق نہ ہو، فاجر نہ ہو، یعنی گنہگار نہ ہو، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا نہ ہو۔ اور گناہ کہتے کسے ہیں؟ اسے بھی سمجھانا پڑے گا۔ ارے بھائی، جہاں ہم اللہ کے حکموں کو توڑے یہ گناہ ہے، اللہ کے حکموں کو چھوڑنا یہ گناہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا یہ گناہ ہے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا یہ گناہ ہے۔ یہی تو ہے فسق۔ ہم زندگی گزاریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق اور اپنا طریقہ کہیں بھی نافذ نہ کریں گے، گھر ہو، بازار ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، دکان ہو، کہیں بھی ہو، طریقہ کس کا ہوگا؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ہمارا پیر عالم ہو، کامل ہو، شیخ ہو، تو وہ پیر بتائے گا کہ تم دکانداری کس طرح کرو گے تاکہ اللہ کے حکم بھی نہ ٹوٹے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ چھوٹے۔ وہ پیر ہم کو بتائے گا۔ آج تو یہ پیر ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آنے والے جمعرات میں جب آؤ گے تو کتنا روپیہ لے کر کے آؤ گے۔ پیر یہ بتاتا ہے۔ میرے دوست، جو پیر ہوتے ہیں وہ ہماری اصلاح کرتے ہیں، ہمارے نذرانے کو قبول نہیں کرتے ہیں، کبھی نہیں، وہ لے گا ہی نہیں۔ اور آج کے پیر ہمیں بتاتے ہیں آنے والے سنڈے کو آؤ گے تو کتنا نذرانہ رکھو گے۔ ایسے پیر کے حوالے اپنے آپ کو کبھی نہ کریں اور ایسے لوگوں سے بیعت آپ کریں ہی نہیں۔ اور چوتھی شرط حضرت نے فرمایا کہ جو پیر ہوگا وہ پیر، اس کا سلسلہ نسب، ایک تو سلسلہ نسب کا سلسلہ ہوتا ہے، شجرہ ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے جو ہمارے پیری مریدی کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی کہاں پہنچے، یعنی کامل طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملے۔ ہمارے پیر کون ہیں اور ان کے پیر کون ہیں، ان کے پیر کون ہیں، یہ سلسلہ چلتا ہوا کہاں تک پہنچے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا نہیں تو اہل بیت تک پہنچے، یا نہیں تو کسی صحابی تک پہنچے۔ اور آج جتنے بھی اس طرح گلی محلوں کے اندر آپ کو پیر مل جاتے ہیں، اس سے پوچھئے، ارے باپ، اس کو خود اپنا نام معلوم نہیں ہوگا، اپنے باپ کا نام معلوم نہیں ہوگا، اپنے دادا پردادا کا نام معلوم نہیں ہوگا، جائے کہ ان کا پیر کون ہے اس کا نام معلوم ہو، اس کا پیر کون ہے، اس طرح کے سلسلہ یا نسب کے اعتبار سے بھی ان کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔
اگر یہ 4 شرائط پائے جائیں تو میرے دوستو وہ صحیح کامل پیر ہوگا وہ، ورنہ میرے دوستو یہ لوگ کامل پیر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے عقیدہ بھی صحیح ہو اور علم کے اندر پختگی ہو اور فاسق اور فاجر نہ ہو، اور اس کا سلسلہ نسب اور سلسلہ شجرہ کہاں بیعت کا کہاں تک پہنچے؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ایسا اگر کوئی انسان آپ کو ملے تو وہ علماء کے اندر ہی مل سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین و علماء کرام ہیں، دیکھ لیجیے آپ ان کو، اور کس طرح انہوں نے اپنے مریدین بنائے اور کس طرح لوگ ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کیے اور کس طرح فیوز اور برکات عوام الناس کو حاصل ہوا۔ ہر اعتبار سے ہمارے اکابرین و علماء کرام کے ہاتھوں کے اوپر جن جن لوگوں نے بیعت کی، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کس طرح چمکایا ہے، ہر اعتبار سے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیر نہ ہو تو، اگر کسی کا پیر نہیں ہے، ایسے ہی مسلمان ہے وہ، میرے دوستو ایسے ہی مسلمان ہے اور اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کر رہا ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ہمارے اکابرین نے فرمایا، خاص کر کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی کتاب کے اندر، عوارف المعارف ایک کتاب ہے، وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ تذکرہ اولیاء کے اندر جا کر کے پڑھیے، ذہن کے دریچے کھل جائیں گے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا تھا۔ کن کو؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ فرما رہے ہیں، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ عوارف المعارف۔ اس کتاب کے اندر آپ جا کر کے دیکھیں گے اور پوری تفصیلات ملیں گے۔ فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی پیر نہ ہو، پیر کامل، شیخ کامل، کسی کا کوئی رہنما نہ ہو، کسی کا کوئی امیر نہ ہو، تو اس کا پیر کون ہوتا ہے؟ اس کا پیر بنے گا شیطان، عزازیل۔ اب اگر کسی مسلمان کا پیر عزازیل بن گیا تو وہ کیا سجدہ کرائے گا؟ اپنے سامنے سجدہ کرائے گا وہ، اور کہے گا اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری مرضی کے مطابق چلو اور میرا طریقہ اختیار کرو۔ کون کہے گا؟ شیطان کہے گا۔ اس وجہ سے اگر کسی کا کوئی پیر نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا پیر کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے قریب میں جو علماء کرام ہیں، جو عالم ہیں، عالم دین ہیں، اللہ نے اسے علم دیا ہے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے، علم کے اندر پختگی بھی ہے اور فاسق فاجر بھی نہیں ہے، اور ان کا سلسلہ چاہے بیعت کا سلسلہ ہو، چاہے نسب کا سلسلہ ہو، وہ پہنچتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا کسی صحابی تک یا ہمارے جو 4 اولیاء کرام ہیں ان تک تو پہنچے، تبھی جا کر کے معلوم ہوگا کہ وہ پیر ہے۔ تو میرے دوستو اگر کسی کا پیر نہ ہو تو حضرت نے فرمایا کہ اس کا پیر، اس کا امیر، اس کا رہنما کون ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ ایک اور ہے امام ابو القاسم قیشری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے رسالہ قیصریہ کے اندر فرمایا، اس کے اندر رسالہ قیصریہ کے اندر، اور وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ اگر کسی کا کوئی پیر نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو، کوئی عالم ایسا نہ ہو جو اس کی رہنمائی کرتا ہو، تو اس کا رہنما کون بن جائے گا؟ وہ شیطان بن جائے گا۔ رسالہ قیصریہ کتاب ہی ہے، آپ وہاں پہ جا کر دیکھیے، ابو القاسم قیصری رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر میر عبد الواحد ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب سنابل، ان کا سنابل کتاب ہے، وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تو کب تک بغیر امیر کے رہے گا؟ بغیر امیر کی زندگی کب تک گزارے گا؟
بغیر رہنما کی زندگی کب تک گزارے گا؟ بغیر رہنما جب جانور کھلی ہوئی رہے تو کبھی اس کھیت میں منہ ڈال دیں گے اور کبھی اس کھیت میں منہ ڈال دیں گے، کبھی سامنے ہریالی نظر آ جائے تو کبھی وہاں پہ بھی منہ ڈال دیں گے۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کا جو نوجوان ہے اس کا حال بھی یہی ہے، کبھی ادھر بھٹک گئے کبھی ادھر بھٹک گئے، کیونکہ ان کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ باپ ہے تو وہ بھی عالم نہیں ہے، اس وجہ سے انہیں چاہیے کسی عالم دین اللہ والوں سے اپنا تعلق کو قائم کرے، ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اور ایک کتاب ہے امداد السلوک۔ کون ہے؟ امداد السلوک، جس کے اندر فقیہ ملت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے۔ امداد السلوک جو کتاب ہے اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ مرید کو یقین ہو جانی چاہیے، جب آپ کسی سے بیعت ہوں گے، آپ کسی کے مرید بنیں گے اور کسی مرشد کامل کو اپنے آپ کو حوالے کریں گے مرشد کامل کے، تو فرمایا کہ آپ کہیں بھی رہیں، جہاں کہیں بھی رہیں، آپ کو پیر کامل کی جو روحانی فیض ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا رہے گا۔ آپ بنا کر کے تو دیکھیے، اب ہم یہاں ہیں اور ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ ہزاروں میل دور ہیں، لیکن آج کل تو میرے دوستو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ سلام و کلام تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور جب آپ بیعت ہوتے ہیں کسی عالم کے ہاتھوں کے اوپر، کسی شیخ کامل کے ہاتھوں کے اوپر، پیر وہی ہے جس کے اندر 4 شرائط پائے جائیں، ایسے کامل کے ہاتھوں کے اوپر اگر آپ اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو میرے دوستو آپ کے پیر کے علم میں ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا مرید ہے۔ آپ رابطے میں رہیں اور ان سے اصلاحی تعلق قائم کرتے رہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو آپ یہ دیکھیں گے فتاوی رضویہ کے اندر، فتاوی جو رضویہ کتاب ہے جلد 2 صفحہ نمبر 558، وہاں پہ آپ جائیں گے، وہاں پہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی جب غوث ہوتے ہیں تو اس زمانے کے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں ہر ایک کے وہ غوث ہوتے ہیں اور ہر ایک کے پیر ہوتے ہیں وہ، اور تمام پیروں کے سردار ہوتے ہیں وہ۔ اس وجہ سے بولتے ہیں پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور وہ ان کا غوثیت چلتا رہے گا، ان کی ولایت چلتی رہے گی۔ کب تک چلتی رہے گی؟ جب تک کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ آنا جائے۔ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائیں گے اس روئی زمین کے اوپر، تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی غوثیت وہاں پہ جا کر کے رکے گی، اور وہاں سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ چلیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور پوری روداد ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 558 کے اندر۔ اس وجہ سے میرے دوستو آپ دیکھیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، ان کی خود کتابیں ہیں کئی، آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ ہم جب کسی پیر کے اپنے آپ کو حوالے کرتے ہیں کسی پیر کے، تو اس پیر کے بارے میں جاننی چاہیے کہ نہیں جاننی چاہیے؟ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو اصلاحی تعلق کو قائم کریں۔ ایک بات یاد رہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے، ذہن نشین رکھیں گے کہ پیر وہی ہوتا ہے جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو، اسلام کے مطابق ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ جو شریعت سے ہٹ جائے وہ پیر کہاں سے بنے گا؟ ایسے تمام کے تمام پیر ڈھونگی ہوتے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں۔ فرمایا آج کل کا پیر کیسا ہے؟ آج کل کا جو پیر ہے جو بازاروں میں مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں، وہ پیر کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1،
وہ عورتوں کو چومتے رہتے ہیں. کبھی عورتوں کے ماتھا چومیں گے اور کبھی عورتوں کے ہاتھ چومیں گے. آج کل کے جو پیر ہوتے ہیں اور دیکھیں گے کبھی کبھی ایسے پیر کے ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں ہوتے ہیں. ہاں 4 اور 5 انگوٹھیاں رہیں گے، اس میں بھی، اور کہیں گے ہم پیر ہیں. ایسے لوگ پیر نہیں ہو سکتے ہیں. بھائی شریعت نے کتنی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی ہے اور کیسے دیا ہے، نگینہ آپ کیسے رکھیں گے، یہ سارا علم آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اگر علم ہوتا، آپ پیر کامل ہوتے تو آپ یہ تمام انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں نہیں پہنتے. اور آج کل کا پیر دیکھیے، عورتوں کا ماتھا بھی چوم رہے ہیں، ان کا ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، اور ہاتھوں کے اندر کئی انگوٹھیاں بھی لگائے ہوئے ہیں، اور اپنے بالوں کو دیکھیے اتنا لمبا کرتے ہیں کہ یہاں تک. یہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کہاں تک تھے؟ ان کے بارے میں اس کا پیمانہ ہے یا نہیں ہے؟ شمال ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے اور کہاں تک تھے. آج کے پیر کو، یہ جو ظالم پیر ہوتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ گمراہ نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے، چوتھی بات، ایسے تمام پیر، آج کل کے جتنے بھی پیر ہیں، اس کو نماز کی تو پرواہ ہی نہیں ہے. جس کی زندگی کے اندر نماز نہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ضائع کر رہا ہو تو وہ کہیں پیر ہو سکتا ہے؟ ایسا پیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو میرے دوستو، آپ تقوی اختیار کریں، اور اگر کسی کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، یہ پوری تفصیلات ہیں جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. پوری تفصیلات روح المعانی کے اندر سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ، جو علامہ آلوسی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان تفاسیر کو جا کر کے کھولیں، اور قرآن کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہاں پہ ترجمہ پڑھیں اور پھر تفسیر دیکھیں. آپ ذہن کا جو دریچہ بند ہے وہ کھل جائیں گے آپ کے. اس وجہ سے آج کل کے جو پیری مریدی ہوتے رہتے ہیں، اس کو شریعت کے مطابق ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی عورت کو اپنے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کے اوپر کبھی بھی رکھا ہی نہیں ہے، سوائے ازواج مطہرات کی، وہ تو بیوی ہے. اس کے علاوہ اور خود آپ دیکھ لیجیے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، اگر ان کے ہاتھوں پر کسی عورت نے بیعت کیا تو کیسے بیعت لیے. خواجہ معین الدین چشتی ہے رحمت اللہ علیہ ہیں، ان کے سوانح حیات کو پڑھ لیجیے آپ، ان کے ہاتھوں کے اوپر کسی عورت نے اسلام قبول کیا اور ان کے ہاتھوں کے اوپر کسی نے بیعت کی تو کس طرح کیا. آج کل کی یہ پیر جو بالکل جاہل ہیں اور علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کے احکامات کو جانتے نہیں ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے نہیں ہیں، ایسے پیر قبہ جبہ پہن لیتے ہیں اور ہری پگڑی لگا لیے اور سمجھ رہے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہم ہی ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہم ہی ہیں. اس کے مزار کے کسی کونے کے اوپر بیٹھ گئے اور سمجھتے ہیں کہ معین الدین چشتی ہم ہی ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کے پاس نماز تک نہیں ہے، قرآن کی تلاوت تک نہیں ہے، ذکر و اذکار تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ایسے لوگ پیر ہوں گے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، عوام الناس کو چاہیے کہ سنبھل کر کے اس روئی زمین کے اوپر زندگی گزاریں. اور جو علماء کرام ہیں، ہمارے اکابرین علماء کرام، اگر آپ کو بیعت ہونی ہو تو انہی علماء کرام کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں. آپ ان کے پاس، ہمارے اکابرین کے پاس سارے چاروں شرائط مل جائیں گے. وہ صحیح العقیدہ بھی ہوں گے اور ان کے پاس علم بھی ہوگا، اور وہ فاسق فاجر بھی نہیں ہوں گے بلکہ متقی ہوں گے، اور اس کا سلسلہ جو ہو چلتا چلتا کہاں تک پہنچے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا. تو اس وجہ سے میرے دوستو، عوام الناس 2 قسم کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک کو ولایت عامہ عطا کیا ہے اور ایک کو ولایت خاصہ عطا فرمایا ہے. ولایت عامہ کے اندر ہر ایک مسلمان شامل ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا
ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اور ولایت جو خاصہ ہوگا وہ حاصل ہوگا کیسے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ولایت خاصہ عطا فرمائیں گے، وہ تقوی کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کو آپ اتنا پھیلائیے کہ ہر ایک مسلمانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ پیری مریدی کیا ہے، پیر کسے کہتے ہیں، بیعت کے معنی کیا ہے، اور بیعت کرنے کے جو دلیل قطعی ہے وہ کیا ہے، پیر کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائے تاکہ بیعت کرنا آسان ہو۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔